آنکھوں کے اشارے مجھے بارے میں نہیں ہے، آنکھوں کے اشارے مجھے بارے میں نہیں ہے، یک بستہ شرارے مجھے بارے میں نہیں ہے۔ تم آؤ تو کچھ روشنیاں آئیں میرے گھر میں، یہ چاند ستارے مجھے بارے میں نہیں ہے۔ بلدیما درد سے لشتر دیما، بلدیما درد سے لشتر دیما، دیوالی عشق کی لشتر دیما، منے سینے میں یک زخم ناسور کہ مردم نام شکی لشتر دیما۔ یہ جو ایک سیل فنا ہے میرے پیچھے پیچھے، میرے ہونے کی سزا ہے میرے پیچھے پیچھے، زندگی تک کے کسی موڑ پہ رکتی ہی نہیں، کب سے یہ آولا پا ہے میرے پیچھے پیچھے۔ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، اور رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ دل شفا یاب کوئی دم بھی تو ہو سکتا ہے، درد ہی زخم کا مرہم بھی تو ہو سکتا ہے، دوست لازم تو نہیں میرے طرفدار بھی ہو، میری خوشیوں کا انہیں غم بھی تو ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مشعل راہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سغرا حسین۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور شاعر صاحب کتاب جناب یاسین ضمیر۔ ان سے ہم جانیں گے کہ شاعری کیا ہوتی ہے اور یہ شاعری کی طرف کیسے آئے، اور جس مقام پر یہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی نظر میں شاعری کیا ہے؟ شاعری کیا ہے؟ سوال تو یہ بہت ہی، سوال کی وسعت اور وقت بہت زیادہ ہے، لیکن اسے میں چند ہی جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ شاعری دراصل ہمارے جذبات کا، احساسات کا نچوڑ ہے، اور ہمارے ایموشنز، جذبات اور ماحول کا عکس، ہم کیا سوچتے ہیں، کھردرے اور درشت الفاظ کو لطیف اور خوبصورت انداز میں بیان کرنا تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے، اسے شاعری کہتے ہیں۔ اور شاعری کیونکہ یہ اصناف ادب میں سے خوبصورت اس کا ایک صنف ہے، تو جس طرح ادب کو شاعری ہی خوبصورت بناتی ہے، تو شاعری کو ہم زندگی سے بلکہ اپنے روزمرہ کے مسائل سے، ہمارے گرد و پیش جو بھی مسائل رونما ہوتے ہیں، ان سے علیحدہ کوئی چیز ہم نہیں کہہ سکتے ایسے، کیونکہ شاعری ہی دراصل ہمارے دل کی زبان ہوتی ہے، لیکن ہر کسی میں کہنے کا ارادہ نہیں ہوتا، کہنے کا یہ جگر نہیں ہوتا کہ کردرے الفاظ کو یا نامناسب الفاظ کو مناسب بنا کر، خوبصورت بنا کر پیش کس طرح کیا جائے، کس طرح پیش کی جائے اسے، تو اسے ہی میرے خیال میں اسے شاعری کہتے ہیں۔ شعر ویسے تو بہت سارے اشعار پسندیدہ ہے، وقتاً فوقتاً پسند بھی تبدیل، اشعار جتنے بھی ہیں پسند بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے، لیکن جدید شاعری میں، کلاسیکل میں تو مجھے، کلاسیکل شاعری میں مجھے تو جو زیادہ پسند ہے، بلکہ اسے میں نے اپنے لیے مشعل راہ شعر کو بنایا ہوا ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی، اور رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ غالب کا یہ اشعار دو جو میں نے آپ کو سنا ہے، یہ میرے پسندیدہ کلاسیکل اشعار میں یہ ہے، اور جو جدید شاعری میں احمد فرید بہت خوبصورت شاعر ہے، خوبصورت لب و لہجہ اور خوبصورت اسلوب رکھنے والا شاعر ہے، تو ان کے دو شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ جو ایک سیل فنا ہے میرے پیچھے پیچھے، میرے ہونے کی سزا ہے میرے پیچھے پیچھے، زندگی تک کے کسی موڑ پہ رکتی ہی نہیں، کب سے یہ آبلا پا ہے میرے پیچھے پیچھے۔ اور میرا اپنا دو شعر
میں آپ کو سناؤں گا. ابھی ریسنٹلی میں نے یہ ابھی کچھ دنوں میں ہی یہ شعر میں نے کہے تھے ارشاد. کہ آنکھوں کے اشارے مجھے وارے میں نہیں ہے, آنکھوں کے اشارے مجھے وارے میں نہیں ہے, یک بستہ شرارے مجھے وارے میں نہیں ہے. تم آؤ تو کچھ روشنیاں ہیں میرے گھر میں, یہ چاند ستارے مجھے بارے میں نہیں ہے. اور بہت خوب. شکریہ دیتے ہیں. آپ شاعری کے لیے کون سی زبان کو ترجیح دیتے ہیں؟ شاعری کے لیے میں نے جو شاعری کا آغاز جب میں نے کیا تو ہزارگی زبان سے میں نے شاعری کا میں نے آغاز کیا. شعر ویسے تو میں میرے خیال میں 9th کلاس میں ہزارہ سوسائٹی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا, تو وہاں کچھ ایسا ہوا کہ مجھے شاعری کی طرف اس حادثے نے یا اس واقعے نے مجھے شاعری کی طرف راغب کیا. وہاں ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ساتھ ہی لڑکا جو ہم جماعت میرا تھا وہ میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے بال لمبے تھے. تو ہمارے اللہ مغفرت کرے پرنسپل سرور اکبری صاحب آئے اور ان سے کہا کہ یہ کل میں تمہاری یہ لمبے بال, یہ جو تم نے لڑکیوں والی زلفیں بنائی ہوئی ہے نا, یہ کل سے تمہارے میں نہ دیکھوں اسے. تو اس نے کہا سر یہ بڑی محنت سے میں نے اسے بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے, تو میں کیسے اسے جا کے کاٹ لوں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ تم نے کر کے دکھانا ہے اور کل چھوٹے زلفوں کے ساتھ بالوں کے ساتھ تم نے اسکول میں آنا ہے. تو ہوا ایسے کہ اچھا ان کے جانے کے بعد اسی قبیل کے اسی طرح کی سوچ رکھنے والے, یعنی لازمی ہے کلاس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ سارے گروپس بناتے تھے, لابیز بنتی تھی وہاں پر, تو ان کے بھی 10-11 دوست ان کے تھے کلاس میں. تو انہوں نے سب نے فیصلہ کیا کہ کل ہم سب یعنی بال مڑوا کے آئیں گے, رکھیں گے نہیں. تو کل جب اچھا اسکول کی اسمبلی اگلے دن جب ہم سارے آئے تو 10-11 لڑکے بغیر بالوں کے بالکل اسی طرح بال مڑوا کے سارے لائن سے آ رہے تھے. تو احتجاجاً انہوں نے اپنے بال صاف کر لیے تھے, مڑوا لیے تھے. تو ان کو دیکھ کے پتہ نہیں کیسے کہاں سے یہ بات میرے ذہن میں آئی, اور میں نے ایک 4-5 اشعار پر مشتمل ایک غزل میں نے کہی تھی. تو اسی سے اسٹارٹ ہوا, خیر اردو میں وہ غزلیں, لیکن باقاعدہ شاعری کا جب آغاز میں نے کیا تو ہزارگی زبان میں نے کیا. یا ہزارگی اکیڈمی میں مشاعرہ تھا تو میں وہاں پر گیا, اور کیونکہ وہ ہزارگی مشاعری تھا, وہاں پر اپنا کلام سنایا تو سامعین نے بہت زیادہ پسند کیا. پھر میں نے کہا ضرورت بھی ہے کہ ہزارگی زبان میں شعر کہے جائیں, کیونکہ یہ اردو زبان میں شعر کہنے والے تو بہت سارے ہیں بالکل, لیکن ہماری اپنی جو مادری زبان ہے اس میں شعر کہنے والے کی تعداد بہت کم ہے. تو میں نے کہا چلو میں بھی ہزارگی میں ہی میں اسٹارٹ تو کیا میں نے, اور وہ اسٹارٹ جو ایک نہ ختم ہونے والا شعر کہنے کا ایک سلسلہ شروع ہوا. پھر اشعار پر اشعار اسی طرح کہتا گیا, اور کتابی شکل ان اشعار نے اختیار کیے. اور بعد میں میری کتاب پہلی جو خبرک کے نام سے ہزارگی اشعار پر مشتمل غزلوں پر کتاب میری چھپی. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر اردو شاعری کی طرف, کیونکہ میرا تعلق بھی اردو لٹریچر سے, ہزارگی شاعری کو چھوڑ کے پھر اس میں وقتاً فوقتاً اس میں بھی شاعری کرتا رہا, کچھ کہتا رہا. پھر اردو کی طرف آیا, اور اردو شعر کہتے کہتے اب تقریباً ریسنٹلی میری ابھی کچھ 2 مہینے میرے خیال میں ہو چکے ہیں کہ میری نئی کتاب ابھی پبلش ہو کر آ گئی ہے سخنزار کے نام سے. اس کی تقریب رونمائی ہونے بھی باقی ہے, وہ انشاءاللہ کچھ انشاءاللہ. تو کیا ہم آپ کے ہزارگی کوئی شعر سن سکتے ہیں؟ ہاں ہزارگی شعر, چلے میں کوشش کرتا ہوں, پھر مجھے کچھ یاد آیا میں سناؤں گا. ارشاد. بلدیما درد سی لشتہ دیدیما, بلدیما درد سی لشتہ دیدیما, دیوالی عشقا کی لشتہ دیدیما, منے سینے میں یک زخمی ناسور کہ مردم نام شدی لشتہ دیدیما. بہت خوب. ہر کسی میں ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے, کیا آپ کا شاعر ہونا ایک اتفاق ہے یا اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑا؟ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں, ایک بات آپ کو بتا دوں, عرض کروں. یہ
کہ شاعر بنائے نہیں جاتے، شاعر پیدا ہوتے ہیں. ہم کیا کوشش بھی کریں، جس طرح لوگ درزی بناتے ہیں اور بہت سارے اسی طرح مختلف اور بھی شعبہ ہے زندگی، جتنے بھی لوگ اس میں کام کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے کچھ وہاں پر جا کے بیسک یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھ کے پھر آہستہ ایک پروسیس سے گزر کے، ایک سلسلے سے گزر کر وہ جا کے استاد کا درجہ وہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن شاعری میں، لٹریچر، شاعری میں لکھنا اس طرح ہوتا نہیں. ہم بنا نہیں سکتے کسی کو شاعر، یہ خدا داد صلاحیت ہی ہوتی ہے، گاڈ گفٹڈ جس کو کہتے ہیں. تو یہ بائی ڈیفالٹ یا ہمیں شاعری کی کچھ نہ کچھ جھلک یا کچھ شرارے شاعری کے کچھ اسپارک ہونے چاہیے، تب جا کے اسے کہ کوئی استاد اصلاح پھر اس کے بعد ہم لے سکتے ہیں، اسے مزید پالش کر سکتے ہیں، مزید خوبصورت کر سکتے ہیں، مرقع کاری کر سکتے ہیں، اس کی تزئین و آرائش میں کام کر سکتے ہیں، اس کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. لیکن ہم کسی کو محنت کر کے یا کوشش کر کے بالکل ارادتاً کسی کو شاعر نہیں بنا سکتے. جی جی. آج کے زمانے میں شاعری کا کیا مقام ہے؟ آج کے زمانے میں شاعری کا یا شاعر کا مقام یا پھر شاعری کا مقام، شاعری کا مقام خیر وہ تو نہیں ہے. شاعری کا یہ زمانہ شاعری کا حق ادا نہیں کر سکا ابھی. جس طرح 16ویں صدی عیسوی، 17ویں صدی عیسوی سے لے کے 18ویں صدی عیسوی میر و غالب کا زمانہ، داغ کا زمانہ، ذوق کا زمانہ، وہ یعنی شاعری میں اتنی طاقت ہوتی ہے، لٹریچر میں، ادب میں، کہ پورے معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. کسی بھی سمت میرا مطلب ہے کہ فلاح کی طرف، مثبت سمت کی طرف شاعری معاشرے کو لے جاتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے کہ موجودہ زمانے میں شاعری کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جتنا اس کا استحقاق ہوتا ہے، جتنا اس کا حق بنتا ہے. تو لیکن پھر بھی ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. تو شجر سے اسی طرح پیوستہ ہم لوگ ابھی تک پیوستہ رہے ہیں اور امید بہار رکھ رہے. ہو سکتا ہے کہ شاعری کا جو مقام ہے اسے مل جائے اور اسے لوگ ایک تبدیلی کا اوزار بنا کے، ایک خوبصورت تبدیلی کا، ایک مثبت تبدیلی کا، جس طرح شاعری کا یہ خاصہ رہا ہے، ادب کو ہی اپنا کر انہوں نے اپنا قبلہ درست کیا. لیکن آج کل کیونکہ لوگ شاعری سے، ادب سے، لٹریچر سے، بلکہ کتاب سے وہ بہت زیادہ جدید دور میں دور ہو چکے ہیں. معاشرے میں شاعر حضرات کا کیا مقام ہے؟ کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ شاعروں کی کوئی خاص آمدنی نہیں ہوتی، اسی وجہ سے نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کو پروفیشن کے طور پر نہیں لیتے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، اس میں 2-3 سوال ہے. یہ میں پہلے شاعر کا کیا مقام ہے. شاعر کا مقام یہ ہے کہ آج آپ نے مجھے بلایا یہاں. جی بالکل. یہ شاعر کا مقام ہی تو ہے نا. ہر چند کے جو بھی ہے، آپ نے محبت سے ہمیں یہاں پر بلایا تو ہم آ گئے یہاں پر. اگر میں شاعر نہیں ہوتا شاید یہاں اس کرسی پر نہیں بیٹھا ہوتا میں. تو شاعر کا مقام، شاعر اچھا مقام، میں دنیاوی مقام کی بات نہیں کرتا. شاعر کو ہم دنیا کے ساتھ باندھ ہی نہیں سکتے. شاعر دنیا کے ساتھ بن ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک ظاہری خوبصورتی ہے، ایک ہمارے باطن کی خوبصورتی ہے. تو شاعری، ادب یہ ہمیں اندر سے خوبصورت بنا دیتی ہے. وہ خوبصورتی جسے دوام حاصل ہے، وہ خوبصورتی جو نہ ختم ہونے والی خوبصورتی ہے. یہ ظاہری خوبصورتی تو یہ تو پرماننٹ خوبصورتی ہے، یہ تو آج ہے کل نہیں ہے. جو چیزیں ہمیں آج خوبصورت نظر آتی ہے، آج کچھ سالوں بعد آپ دیکھ لیں، آپ کچھ سالوں کیا کچھ مہینوں بعد آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو اس طرح نظر نہیں آئے گی. لیکن یہ ہمیں اندر سے خوبصورت بناتی ہے. تو شاعر، کیونکہ یہ شاعر معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، جس سے معاشرہ ہے، اور شاعر معاشرے کی آنکھ، یعنی وہ چیزیں شاعر دیکھتا ہے جو ایک عام آدمی
وہ نہیں دیکھ پاتا اور اسے آبزرو کر لیتا ہے، اسے آبزرو کر کے پھر اس سے کچھ کشید کر لیتا ہے اور اسے لفظوں میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے لے آتا ہے۔ اور آپ کا دوسرا ایک اور سوال بھی اس میں ہے کہ اقتصاد سے، اکنامکس سے، زندگی سے وابستہ شاعری پیسے کی خاطر، شاعری روزگار زندگی کی خاطر کی نہیں جاتی ہے، کیونکہ ابھی ممکن ہی نہیں ہے، ابھی ہو نہیں سکتا۔ اسے ہم ایک صورت اچھے روزگار کا ذریعہ بنا بھی سکتے ہیں۔ آپ لٹریچر پڑھیں، ایم فل کر لیں، ایم اے اردو کر لیں، پھر آپ ایم فل کر لیں، بشپ پی ایچ ڈی کر لیں وغیرہ، آپ اس کو بھی اچھا ہے، اس میں آپ اسے روزگار کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ شاعری اچھا اسی لیے بندہ کریں، لٹریچر میں اس طرح کوئی آئے تاکہ اس سے کچھ کمائے، پھر وہ آگے نہیں جا سکتا، کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا وہ۔ ہاں آہستہ آہستہ کمیٹیڈ اگر آپ ہیں لٹریچر کے ساتھ، آپ اسے آگے تک آپ لے جائیں گے، اسے انجام تک پہنچائیں گے، تو آپ اس سے کچھ لازمی ہے، شاعری کا پودا آپ لگائیں گے تو درخت بھی بنے گا، آبیاری کریں گے، اس سے آپ کو پھل بھی ملیں گے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہوئی نا کہ پھل، ہمیں ہمارے جسم کو جو پھل ضرورت ہے نمو پانے کے لیے، پرورش ہمارے جسم کی جتنی بھی ضرورت ہے، وہ اس پھل کی میں بھی نہیں بات کر رہا۔ ایک اس کا جو حاصل ہے اصل میں وہ ہماری فکری طلب کو پورا کرتا ہے، وہ پھل لازمی ہے۔ جو اچھا ہمارے جسم کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل، تو ہمارے ذہن کو بھی کچھ کسی چیزوں کی ضرورت تو پڑتی ہے، ہماری فکر کو بھی تو ضرورت پڑتی ہے۔ ہم نے اپنی اچھا فکر کی خوراک پھر کیا ہے، ذہن کی خوراک پھر کیا ہے، ہم اپنی شخصیت کو خوبصورت پھر کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم لٹریچر سے بنا سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ جن کا تعلق لٹریچر سے ہیں، جو شاعری کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لٹریچر پڑھتے ہیں، اردو ادب پڑھتے ہیں، لیکن وہ شاعری نہیں کرتے، وہ کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ میں نے ابھی پہلا جو سوال آپ کا تھا کہ اس خداداد صلاحیت ہے، کچھ لوگوں میں نہیں ہے، تو کچھ لوگوں میں ہے۔ بہت سارے لوگ انہوں نے لٹریچر میں جا کے انہوں نے اچھا پڑھا ہے، آگے بھی وہ گئے، آج کل اچھے عہدوں پر فائز ہے اور اسی فیلڈ میں ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں لکھ سکتے۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے لٹریچر پڑھا نہیں ہے لیکن وہ شعر کہتے ہیں، تو اسے ہم ذریعہ معاش نہیں بنا سکتے۔ اور اس امید پر بیٹھنا کہ شاعری تو ذریعہ معاش بنانا، شاعری کی دراصل میں یہ زیادتی ہوگی، شاعری کے ساتھ یہ ادب کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ تو شاعری یا ادب آدمی سے انسان بننے کا جو سفر ہے، وہ بیچ کا جو سفر ہے، وہ شاعری ہے، وہ ادب ہے۔ ہمیں آدمی اچھا لوگوں کی بھیڑ، ہمیں آدمیوں کا ہجوم ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان بھی ہو۔ آدمی اور انسان میں تو بڑا فرق ہے، ہم پیدا تو آدمی ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آدمی ہی رہ کر وہ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو انسان ہونے تک کا سفر طے کر کے انسان بن جاتا ہے اور وہ یہاں سے دنیا سے کچھ کنٹریبیوٹ کر کے چلا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے غالب کا شعر اسی لیے میں نے پڑھا کہ سب کہاں کچھ نہ لو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ بنا ہو گئی۔ کتنے لوگ اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، روزانہ طبعی موت، نیچرل ڈیتھ یا ایکسیڈنٹ یا کچھ نہ کچھ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں زمانہ یاد رکھتا ہے، جنہیں تاریخ یاد رکھتی ہے، جو دوبارہ پھول کی طرح کھلتا ہے اور اس کی خوشبو سے سارا زمانہ مستفید ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو ادب بھی ہمیں معاشرے کی، کیونکہ شاعر معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے اور وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو ایک عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، حساس، سینسٹیو بہت زیادہ، اور اپنے جذبات کو الفاظ میں بیان کر کے لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ بھی مستفید اس سے ہو جائیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ 5 4 3 2 1۔ ویلکم بیک ناظرین، سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کیا آپ کی فیملی آپ کو بطور شاعر سپورٹ کرتے ہیں؟ میری فیملی سپورٹ تو خیر ابھی میں خود ہی اپنی فیملی کا سربراہ ہوں، تو سپورٹ بہت مسائل تو مجھے بہت زیادہ یعنی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، سوالوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اگر میں شاعر نہیں ہوتا تو میں کیا ہوتا؟ تو بھی میں شاعر ہی ہوتا،
کیونکہ میں نے ابھی پہلے ہی آپ سے کہا بھی کہ شاعر وہ میں بنا نہیں ہوں، شاعر میں بنا پہلے پتہ نہیں میں پہ شاید میں پیدا ہوا تھا، اسی لیے میں یہ شاعر اچھا بننے کا جو پروسیس ہے اس کے بعد اس کی مرقع سازی میں پالش کرنے میں وقت تو گزارا، لیکن مجھے کسی نے شاعر بنایا نہیں، شاعر بنتے بن گیا، اور لوگوں کی محبت ہے، انہوں نے ایز اے شاعر انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا، انہوں نے آن بھی کیا، قبول بھی کیا، چلو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اگر میں شاعر نہیں ہوتا تو میں شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ کو نئی کتاب لکھنے میں کتنا عرصہ لگا اور کیا یہ جدید شاعری پہ مشتمل ہے؟ کتاب لکھنے میں عرصہ یہ اچھا ایک ایسی بات ہے کہ جتنے بھی آپ ہمارے جتنے بھی اچھے اور نامور رائٹرز چاہے وہ نثر میں یا غزل میں گزرے ہیں، مشتاق یوسفی صاحب کو لے لیں، منٹو کو لے لیں، اسی طرح اور بھی ہمارے احمد ندیم قاسمی صاحب، احمد فراز صاحب، اور اسی طرح نثر میں افسانوں میں پریم چند، کرشن چندر، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، اور جتنے بھی اچھا ان کی ایک کتاب سے دوسرے کتاب کا سلسلہ ان کا جو جاری رہا یا فاصلہ اس میں تھا، کبھی 6 سال کا عرصہ، کبھی 7 سال کا عرصہ، کیونکہ جلدی کا کام نہیں ہوتا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، کریشن ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ بس خود یہ جو تخلیق ہے، تخلیقی عمل کا جو سلسلہ ہے، یہ خود بخود اسی طرح شروع رہتا ہے، یہ آمد اور آورت کا سلسلہ یہ جاری رہتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، جلدی مکمل ہو جاتا ہے کام ہمارا، کتاب جلدی مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح کبھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، کیونکہ غم روزگار اور غم جانا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، تو اسی لیے ابھی یعنی کمیٹڈ بالکل، اگر جس طرح غالب کی مثال میں آپ کو دے دوں، میر تقی میر صاحب کی مثال آپ کو دے دوں، منٹو کی مثال اگر میں آپ کو دے دوں، جگر کی مثال میں اگر آپ کو دے دوں، تو وہ یعنی بالکل ہمیشہ وہ واقعی ایک جینوئن شاعر جس کو کہتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے 24 آور جو ہے وہ شاعر ہی تھے۔ ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے وہ ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ابھی بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا سونا سب کچھ انہوں نے ادب کو ہی بنایا تھا، شاعری۔ جس طرح بابا اردو مولوی عبدالحق، ان سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو سوتن پسند نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے شادی ہی نہیں کی تو بیوی کہاں سے آ گئی پھر؟ مولوی صاحب نے کہا شادی میں نے تو کی ہوئی ہے، کب کی؟ کہاں ہے آپ کی بیوی؟ تو انہوں نے کہا اردو میری بیوی ہے، اردو زبان سے میں نے شادی کی ہوئی ہے، تو میں یہی پوری زندگی انہوں نے اردو زبان کو دی، کمیٹڈ لوگ تھے، اور پوری زندگی اردو کی خدمت کی، اردو زبان کی خدمت کی۔ اسی طرح جو نام میں نے ابھی یہاں پر لیے وہ بھی سارے اسی طرح تھے۔ جس طرح جان صاحب ہے، جان علیہ کسی مشاعرے میں وہ گئے تھے، اپنا بیٹا بھی وہ ساتھ لے گیا تھا، تو مشاعرے کے بعد وہ اکیلے گھر پہنچے تھے، تو ان کی وائف شاہدہ ہنا نے ان کو دیکھ کر اکیلا جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو کہا کہ بیٹا کہاں ہو؟ میں بھول گیا، پتہ نہیں کدھر ہے۔ تو شاعر یا آرٹسٹ کو ایب نارمل ہونا یہ مسٹ ہے، ہونا چاہیے۔ اگر وہ نارمل ہو تو وہ شاعری کر ہی نہیں سکتا، یا وہ ادب تخلیق نہیں کر سکتا، تو ایب نارمل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، کتاب میں ٹائم مجھے تقریباً عرصہ اس میں کم سے کم اس کو 2 سال 1.5 سال کا عرصہ لگا، اور کیونکہ بہت بہترین مجھے اس میں جو میری مدد کی، جو ادبی نشست جو ہوتی تھی ہماری، میں ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے رات جب سارے باقی جو کام سے فارغ ہو کر ہم جا کر بیٹھتے تھے،
تو گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم بیٹھتے تھے اور ادب پر ہی گفتگو ہوتی تھی، اور میں جو کچھ بھی نیا کچھ لکھتا تھا یا کہتا تھا تو میں جا کر ان کو سناتا تھا۔ مبارک صابر صاحب جو ایک بلند پایہ ہمارا بہت قابل احترام اور سینئر شعراء میں سے بلوچستان کے ان کا شمار ہے، ان کا ایک خوبصورت شعر ہے کہ بلندیوں پہ جاؤ مگر یہ خیال رہے، زمیں کا رشتہ پرانا ہے آسمان کے ساتھ۔ تو یہ ان کے ساتھ یہ نشستوں کا فیض مجھے حاصل رہا، اور میں جو کچھ میں کہتا تھا، غزل میں کہتا تھا تو ان کو جا کے میں سناتا تھا۔ ہم بیٹھتے تھے اس پر، وہ نقد کیا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے، پھر اس کو مزید خوبصورت بنا کے ہم اس پر محنت کیا کرتے تھے۔ تو میری رہنمائی انہوں نے ہر لمحہ انہوں نے میری رہنمائی کی، تو اسی طرح 1.5 سال اسے لگا کمپلیٹ ہونے میں۔ اور جدید شاعری، آپ نے کہا تھا کہ جدید شاعری ہے یا کلاسیکل شاعری ہے، تو کلاسیکل شاعری میں پہلی جو میری کتاب تھی بانجھ زمیں پر پھول، وہ میں کلاسیکل شاعری بہت زیادہ اس کا مطالعہ میں کیا کرتا تھا، اسٹڈی بہت زیادہ ہمیشہ کلاسیکل شاعری میں ڈوبا ہوا رہتا تھا۔ تو میرے کیونکہ جو آپ مطالعہ آپ کرتے ہو، اسٹڈی جو کرتے ہو، تو آپ کی تخلیق میں بھی اسی کا رنگ نظر آتا ہے پھر، کیونکہ زیادہ میں کلاسیکل شاعری کو ہی زیادہ میں پڑھتا تھا، اسی لیے میری جو پہلی کتاب ہے بانجھ زمیں پر پھول، وہ تقریباً اگر آپ اسے دیکھیں تو اس میں کلاسیکل شاعری اس میں آپ کو ہر جگہ وہ نظر آئے گی۔ لیکن یہ جو میری جو ابھی ریسنٹلی جو کتاب ابھی سخنزار جو چھپی ہے، اس میں تقریباً یہ جدید شاعری پر مشتمل، غزلوں پر مشتمل کچھ نظمیں بھی ہے اس میں ہے، کیونکہ جدید شاعری ابھی وقت کی ضرورت ہے۔ کلاسیکل شاعری سے ہم خود اپنے آپ کو ہم جدا الگ تو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی ہماری بنیاد ہے، مطالعہ اس کا مطالعہ بھی اس کا ضروری ہے، لیکن جدید شاعری کیونکہ بھی جو زمانہ ہے وہ جدید شاعری کا ہے، تو ہمارے جو نواں موز جو نوجوان ہمارے معاشرے کے جو نوجوان ہیں، نواں موز ادب کی طرف آنا چاہتے ہیں یا وہ آ چکے ہیں، قدم رکھ چکے ہیں اس میدان میں، تو ان کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو جدید شعراء ہے، جو آج کل زیادہ وہ مختلف مشاعروں میں ان کو بلایا جاتا ہے، اور ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور جدید شاعری کی طرف وہ آئے، کیونکہ ابھی جدید شاعری قبولیت رکھتی ہے۔ کلاسک شاعری اور جدید شاعری میں کیا فرق ہے؟ کلاسک شاعری اور جدید شاعری میں فرق، کلاسک شاعری یہ سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، یعنی سہل نہیں ہے، آسان نہیں ہے، اس میں لغات، استعارہ، تشبیہ، کنایہ اور اصطلاحات کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا، اسی لیے اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی تھی بہت زیادہ۔ اسی لیے خاص ان کے زمانے، کلاسیکل شاعری کے زمانے میں ایک ان کا خاص لوگ ہوتے تھے جو ذوق رکھتے تھے شاعری کا، وہ سنتے تھے، اور ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ اپنی فہم و ادراک کو مزید جلا بخشتے تھے لوگ اور اسے سمجھتے تھے۔ لیکن جدید شاعری میں یہ ہے کہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ زندگی کب ہمارے لائق ہے، ٹھیک ہے بس گزارے لائق ہے، یار تم بھی کمال کرتے ہو، عشق کب استخارے لائق ہے۔ تو یہ جدید شاعری، یعنی اس میں زیادہ ہمیں ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جی ہاں، قلم کی اپنی ایک خاص طاقت ہوتی ہے، کیا شاعر حضرات اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے طرز زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادب یعنی شاعری، کیونکہ میں نے ابھی کہا کہ شاعری ادب کے اصناف میں سے ایک خوبصورت صنف ہے۔ یہ ادب اگر ہم اس کو کلیکٹیولی، اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر ہم اسے دیکھیں تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ فرانس کی بادشاہت کو آپ دیکھیں، رشیا کا جو انقلاب تھا اس کو دیکھیں، افریقہ اور امریکہ کے سیاہ فام ان کو دیکھیں، ان کی زندگی میں وہاں پر ان کے اس خطے میں جو انقلاب لانے کا جو سبب بنا وہ ادب ہی سبب بنا۔ روسو، چیخوف، میکسم گورکی اور اسی طرح ان سب کو ہم منہا نہیں کر سکتے۔ ان کی جو قلم کی جو طاقت تھی
وہ وہاں اس وقت وہ طاقت کام آئی اور انہوں نے وہاں پر بلکہ انقلاب انہوں نے برپا کیا، اور اس انقلاب کی جو چنگاری ہے وہ پوری دنیا میں چنگاریاں اس کی پھیل چکی تھی۔ فیض صاحب کو ہم اگر کوئی پاکستان میں دیکھیں تو فیض احمد فیض انہوں نے کہ یہ گلوں میں رنگ بھرے باد نوبہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، یہ ویسے عام قاری اگر اس کو سنے تو عام یہ رومانوی شاعری آپ کو لگے گی، لیکن یہ رومانوی شاعری اگر ہم فیض کی زندگی کو دیکھیں تو یہ فیض صاحب کی جو محبوبہ تھی وہ وہی انقلاب تھا جو رشیا میں برپا ہوا تھا، تو ان کے لیے وہ حبیب جالب کو ہم جو مزاحمتی جو شاعری حبیب جالب صاحب کو ہم ان کو ہم منحا نہیں کر سکتے۔ تو ادب شاعری یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو حوصلہ دینے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو جگانے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے، اور بہت سافٹ نزاکت اور لطافت سے لوگوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے اپنی جو ان کی ساری آپ شاعری دیکھیں تو انہوں نے یہی تو کیا تھا۔ تو ہم قلم، شاعری اور ادب کی طاقت کو ہم اسے رد نہیں کر سکتے، اور تاریخ ہمیشہ اسے اچھے اور خوبصورت الفاظ سے یاد رکھے گی۔ آپ چونکہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادب ان کو ان کے مقام تک پہنچانے میں مدد کر سکتی ہے، یا ان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ کن کے لیے؟ طلبات کے لیے۔ طلباء و طالبات کے لیے تو ادب، اور اتنا میں کہوں گا کیونکہ میرا تعلق ہی درس و تدریس سے ہی میرا تعلق ہے، تو ادب ایک ٹیچر کا، ایک استاد کا کام صرف جو نصابی جو کتابیں ہیں وہ پڑھانا نہیں ہوتا، اس کا وہ کام نہیں ہوتا، بلکہ ادب سے روشناس کرانا طلباء کو کہ زندگی میں جو ادب کا کردار ہے اسے اجاگر کرنا، ان کو بتانا تہذیب و تمدن، رہنے سہنے کا جو سلیقہ ہے، بات کرنے کا جو انداز ہے، برداشت کا جو مادہ ہے وہ ادب پیدا کرتا ہے۔ تو ہم طلباء کو خصوصاً، چاہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ لٹریچر پڑھنا، لٹریچر یعنی ادب کا مطالعہ کرنا لازمی یہ نہیں ہے کہ صرف جو لٹریچر کے جو ادب کے طالب علم ہے وہ ہی لٹریچر کو جا کر پڑھے، اس کا مطالعہ کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی سائنس سبجیکٹ جو بھی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ لٹریچر بھی یہ سائنس سبجیکٹ ہی ہے، کیونکہ سائنس جو جتنے بھی سبجیکٹ ہیں ان کا کام انوینشن ہے، ان کا کام ایجاد کرنا، تخلیق کرنا۔ ادب بھی تخلیقیت کا دوسرا نام ہے، ادب بھی تو تخلیق کرنے کا ہی نام ہے، یہ بھی ایک سائنس ہے۔ لیکن بے شک آپ فزکس پڑھیں، آپ کیمسٹری پڑھیں، آپ بایو پڑھیں، آپ میتھ پڑھیں، آپ کچھ بھی پڑھیں، لیکن سائڈ بائی سائڈ آپ ادب کو بھی ضرور اپنے پلے باندھ لیں، کیونکہ یہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کو بتائے گا، آپ زندگی کو آسان کر کے آپ کو دے گا۔ زندگی آپ یقین کرنے اتنی مشکل ہے نہیں جتنی اس کو مشکل ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ بے دل بہت خوبصورت شاعر ہے فارسی کا، وہی کہتے ہیں کہ ہرس قانے نیست بے دل ورنہ اسباب جہان، ہر چما درکار دارے مکسرش درکار نیست۔ یہ ہم نے اس کو مشکل بنا کے، زندگی کو مشکل بنا کے رکھ دی ہوئی ہے، ورنہ مشکل تو نہیں ہے۔ ادب یہی ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی مشکل نہیں ہے، اسے آسان کر کے، اسے بہت اپنے لیے سہل بنا کے آپ اسے گزار سکتے ہو۔ تو طلباء اور طالبات، میں ان کو یہی کہوں گا کہ بے شک آپ جتنے بھی جو بھی سبجیکٹ آپ کا ہے وہ بے شک جا کے پڑھیں، آگے جائیں، لیکن سائڈ بائی سائڈ آپ ناول ضرور پڑھا کریں، افسانے ضرور پڑھا کریں، شاعری ضرور پڑھا کریں، نظمیں پڑھا کریں، غزلیں پڑھا کریں، تاریخ پڑھیں، لیکن کتابوں کے ساتھ اپنا رشتہ ہمیشہ برقرار رکھیں، کیونکہ یہی آپ کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے نا، انہی میں سے آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہو، ورنہ دنیا کی گہما گہمی میں، زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، زندگی کے سمندر کے مد و جزر میں آپ پھر غرق ہو جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، پھر نکالنا مشکل بن جائے گا۔ لکھنے کے لیے آپ کو انسپریشن کیسے ملتی ہے؟ اچھا، ایک شاعر کو، ایک لکھاری کو انسپریشن اپنے گرد و پیش سے ہی ملتی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ شاعر وہ معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، تو وہ جہاں بھی جو کچھ اسے دکھتا ہے وہ اسے جذب کر لیتا ہے، اسے آبزرو کر لیتا ہے، پھر وہ اسے یعنی پھر جذبات کی شکل اسے دیکھ کر وہ
الفاظ میں لا کر اسے اتارتا ہے. تو انسپریشن ہمیں اپنے گرد و پیش سے ہی جو واقعات رونمایاں ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، میری جو پہلی کتاب آن زمین پر پھول وہ چھپی تھی، تو اس میں بہت زیادہ آپ کو رنج و غم، حزن و آلام وغیرہ جو بھی چیزیں اس میں وہ کثرت سے وہاں پر اس میں الفاظ جو ہے یا حزن و آلام یا رنج و غم کا جو سلسلہ اس میں بہت زیادہ وہ نظر آتا تھا. کسی نے اچھا پاکستان سے باہر دوست میرا رہتا ہے، اس نے فون کیا کہ یار تمہاری کتاب میں غم اور آنسو کے سوا کچھ ہے نہیں، تو کچھ باغ و گل کے بارے میں، بلبل کے بارے میں کچھ یار تازگی وغیرہ اس میں وہ کچھ لکھا کرو. یہ کیا تم نے؟ میں نے کہا یار دیکھو، جہاں تم رہتے ہو اگر میں وہاں رہتا تو یقین کر لیں میری کتاب جو تازگی سے وہ کتاب بھری ہوتی. لیکن کیونکہ شاعر ایک معاشرے کا ایک حساس طبقے سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہاں جس زمین، جس جغرافیہ ہے، جس ملک، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، تو گزشتہ 2 دہائیوں سے جو ہماری جو ہم پر جو قیامت یہاں گزری ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم لاشیں اٹھاتے ہم تھک چکے تھے. تو لازمی ہے گرد و پیش سے یہی جو چیزیں ہمیں نظر آتی تھی ہم وہی لکھتے تھے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کی اچھا لاش پر جا کر کھڑے ہو جائے کسی کی اور رومانوی شاعری وہاں پر شروع کر لے. ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. تو انسپریشن یہی شاعر یا لکھاری جو بھی ہے، آرٹ یا فن سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، وہ جو کچھ اپنے گرد و پیش جو بھی ہمارا وہ جو چیزیں رونما ہوتی ہے ہم اسی سے ہم انسپریشن لیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. 5 4 3 2 1. ویلکم بیک ناظرین، سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. کیا آپ کی فیملی آپ کو بطور شاعر سپورٹ کرتے ہیں؟ میری فیملی سپورٹ تو خیر ابھی میں خود ہی اپنی فیملی کا سربراہ ہوں، تو سپورٹ بہت مسائل تو مجھے بہت زیادہ یعنی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے. ویلکم بیک ناظرین، سوالوں کا سلسلہ جاری ہے. کیا آپ کی فیملی آپ کو بطور شاعر سپورٹ کرتے ہیں؟ میری فیملی سپورٹ تو خیر ابھی میں خود ہی اپنی فیملی کا سربراہ ہوں، تو سپورٹ بہت مسائل تو مجھے بہت زیادہ یعنی مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی اب یہ شاعری جو ہے یہ گلے پڑ گئی ہے. ابھی میں چاہوں بھی تو پہلے ایسا اچھا شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ شاعری کا پیچھا میں نہیں چھوڑتا تھا. میں شاعری بھاگتی رہتی تھی، میں اس کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا. ابھی الٹا ہو گیا وہ. ابھی شاعری جو ہے میرے ادب یا شاعری لٹریچر خصوصاً شاعری میرے وہ ابھی گلے پڑ گئی ہے. اتارنے کی کوشش فیملی کا اچھا سپورٹ تو کرتی ہے سپورٹ، اور کوئی ان کے پاس حل بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، تو بیچارے سپورٹ وہ کر لیتے ہیں. لیکن بہت زیادہ یہ مشکل جھیلنی پڑتی ہے. غزل کہنا آپ یقین کر لیں اور شاعری کرنا بہت زیادہ نثری نظم لکھنے میں اتنی دقت پیش نہیں آتی ہے. اور غزل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی مصرع وہ ہمارے جو تخیل، تصور اور سوچ کے تاروں میں جا کر وہاں پر وہ پتنگ کی طرح وہ شاعری مصرع جو ہے پس جاتا ہے، تو ہماری راتوں کی جو نیند ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ہم صبح تک جاگتے رہتے ہیں کہ یار یہ اس کا کیا کریں، یہ بن بلائے جو مہمان آئی ہوئی ہے تو اس کو رخصت کیسے کریں. لیکن مہمان بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب تک اسے آپ مطمئن نہ کریں وہ رخصت ہونے کا پھر نام ہی نہیں لیتی. تو ہے بہت ہی مشکل ہے، لیکن فیملی کا سپورٹ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شاعر حضرات فطرتاً حساس ہوتے ہیں، ان کی یہ حساسیت شاعری میں کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے، اور وہ اپنے احساسات کو الفاظ کے سانچے میں کس قدر ڈال سکتے ہیں؟ شاعری بغیر حساسیت، بغیر فیلنگز کے، ایموشنز کے، آپ شاعری تو نام ہی ہے فیلنگز اور ایموشن اور جذبات اور احساسات کا نام ہے یہ. آپ اس کے بغیر تو آپ شاعری آپ کر نہیں سکتے ہو. لازمی ہے کہ جذبات
اور احساسات کا جو ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جب اس کی لہریں وہ اٹھتی ہے تب الفاظ آ جاتے ہیں، اور الفاظ کو ہم اس کے اچھا اس کو جملوں کی شکل دے دیتے ہیں، مصروں کی شکل دے دیتے ہیں، اور وہ شعر بن جاتا ہے۔ تو ایک شعر یا مصرع وہ دراصل میں شاعر کی سوچ، اس کی تخیل، تصور، اس کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے وہ شاعری، یا وہ شعر اس کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ تو حساس ہونا لازمی ہے، لیکن یہ حساس ہونا یقین کر لے زندگی کو اجیرن بنا دیتی ہے، کیونکہ ہر چیز کو شاعر یا جو تخلیق کار ہے، جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو لکھاری ہے، وہ مائنر سے اچھا چھوٹی چیز کو وہ آبزرو کر لیتے ہیں، فیل کر لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور یہی محسوس کرنا ہمارے لیے کبھی کبھی ہماری جان پر بن جاتی ہے، بہت مشکل پیش آ جاتی ہے ہم کبھی کبھی تو آپ یقین کر لیں کہ ہم جیسے قیامت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حساسیت، یہ سینسٹیو ہونا، یہ زیادہ فیل کرنا، اسی لیے میں نے آپ سے کہا بھی کہ یہ ایب نارمل ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے لڑنا جھگڑنا پڑتا ہے، کبھی کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں، یہ پہلے سے عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ معاشرہ آپ نے لوگوں میں اس لیے عدم برداشت کا شکار ہو چکا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے، یہ لٹریچر، ادب، کتاب سے یہ بہت دور جا چکا ہے۔ ابھی اس کو واپس لے آنا ہے، اور ہماری یہی کوشش ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ سوسائٹی کو، معاشرے کو اسی حساس طبقے کے قریب لے آیا جائے، کیونکہ یہ حساس طبقہ، یہ لکھاری جو ہے، آپ یقین کر لیں یہی معاشرے کی تعمیر میں اہم کردار ادا وہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح مصوری، موسیقی اور اداکاری کو ایک مخصوص وقت دینا پڑتا ہے، کیا شاعری کے لیے بھی کوئی مخصوص وقت ہوتا ہے؟ مخصوص وقت تو نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ آپ اس کے قبضے میں رہتے ہیں۔ اب وہ اب شاعری کی مرضی ہوتی ہے، ہمارے لیے تو یہی ہے کہ شاعری کی مرضی ہوتی ہے کہ کب وہ آئے، وہ کبھی بھی وہ شاعری آ سکتی ہے، کبھی بھی مصرع آ سکتا ہے۔ مصرع تر کی ضرورت نہیں پڑتی مجھ کو، میرے آنسو میرے اشعار میں آ جاتے ہیں۔ مبارک صابر صاحب کا خوبصورت شعر ہے کہ یہ جو اچھا الہام، یعنی آپ کہیں جو آمد کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، اور یہ آمد کا جو سلسلہ بھی ہے، اس کا تعلق بھی آپ کے لاشعور سے ہے۔ آپ نے کیا کیا مطالعہ، آپ نے کون کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، تو وہ آمد کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خاص وقت اس کا کوئی، اس کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اہتمام کرنے کا یعنی کم سے کم موڈ بنانا پڑتا ہے، اہتمام کرنا پڑتا ہے، آپ کو کتاب پڑھنی پڑتی ہے، اس کے لیے کتاب کھولنی پڑتی ہے، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کا موڈ بن جاتا ہے، آپ کا مزاج بن جاتا ہے، اور آمد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ میں نے پہلے کہا کہ شاعر یا لکھاری جو حضرات وہ 24 گھنٹے اس تخلیقی عمل کے قبضے میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ واردات ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمارے اندر، ہماری سوچ میں، ہمارے تخیل میں، ہمارے تصورات میں کچھ نہ کچھ وہاں سے ہمیشہ ہلچل مچا رہتا ہے۔ تو انتشار وہاں ہے، جس طرح ایک شعر ہے کہ زندگی کیا ہے سراپا انتشار، چین اس بپھرے سمندر میں نہیں۔ تو یہ ہماری زندگی بھی، جو عام لوگوں کی زندگی ہے، وہ بھی ایک بھپرے سمندر کی طرح ہمیشہ انتشار کا شکار ہے، لیکن ایک لکھاری یا شاعر کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ ان کی جو زندگی کے سمندر میں ہمیشہ طوفان اٹھتا ہی رہتا ہے، اور وہی طوفان جو ہے وہ تخلیقی عمل کا سبب پر بن جاتا ہے۔ شاعری کرنے کے لیے آپ پر ماحول اور صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ بہت زیادہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کا جو سوال تھا وہ اسی سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ ہماری جو صحبت ہے، صحبت یا جس طرح ابھی بڑے وہی پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئٹہ میں یا بلوچستان میں جو ادبی نشستیں ہیں وہ آج کل نہ ہونے کے برابر ہے۔
ادبی نشستیں جب تک نہ ہو تو ہمیں تحریک نہیں ملتی ہے. موٹیویٹ ہونا اس کے لیے لازمی ہے. وہ کب آپ ہوں گے؟ جب ادبی نشستیں ہوگی، جب سننے اور سنانے کا جو عمل ہے وہ جاری رہے گا. جب آپ ایک دوسرے کو آپ سنائیں گے، آپ سنیں گے، تب کیا ہوتا ہے کہ وہی ایک تحریک آپ کو وہاں سے ملتی ہے. پھر جا کے آپ کچھ تخلیق کریں گے پھر. لیکن یہاں وہ صحبت آپ کو یعنی وقت نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ وقت تو ملتا نہیں ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے. ہر چند کے وقت ہمیں لمحہ لمحہ وہ خرچ وہ کرتا رہتا ہے. میرا اپنا ایک شعر ہے کہ یہ لمحہ لمحہ مجھے خرچ کرتی رہتی ہے، گھڑی لگی ہے جو دیوار پر مصیبت ہے. ہر چند کے یہ وقت ہمیں لمحہ لمحہ یہ خرچ کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور ادبی نشستوں کا اہتمام کرنا یہ اب لازمی ہے. کیونکہ ابھی ادبی زمین جو ہے بلوچستان خصوصاً پنجاب اور خصوصاً پنجاب کی جو ادبی زمین ہے وہ بہت زرخیز ہے. وہاں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ وہاں مختلف فصلیں وہاں اگتی رہتی ہے شاعری کی. لیکن بلوچستان کی جو ادبی زمین ہے بہت بنجار ہے. وہ تھوڑی سی بھی نمی، مجھے پتہ نہیں یہاں پر لوگ اپنی زندگی میں اپنے اتنے مگن اور مصروف ہو چکے ہیں کہ جو ادبی لوگ ہیں وہ بھی ادب کو ابھی ٹائم نہیں دیتے. تو اسی لیے بلوچستان کی جو زمین ہے وہ ہمیں یعنی پورے پاکستان کو وہ پروڈکشن ابھی ان کی نہیں ہے جو پہلے تھی. جس طرح بیرم غوری اتاشات یا بہت سارے اچھے انسلام وغیرہ اچھے نام یہاں گزرے. مبارک صابر صاحب وہ لکھتے تھے، پھر محسن چنگیزی، طالب حسین طالب، مصطفیٰ شاہد وغیرہ. یہ سارے ابھی جو ہماری جو نئی نسل ہے، پتہ نہیں، ٹھیک ہے بندے کو آپٹمسٹک ہونا چاہیے کہ وہی ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ سلسلہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ جاری رکھ سکے گا یا نہیں. شعر و شاعری کے علاوہ آپ کو کیا پسند ہے؟ شعر و شاعری کے علاوہ شعر و شاعری ہی پسند ہے. اچھا، کیونکہ میں نے کہا آپ سے کہ اوڑھنا بچونا یہی ہے. ابھی یہ شعر و شاعری جو ہے یہ بھی میری جان نہیں چھوڑتی ہے یہ. اور ابھی اس نے سوتن کی شکل بھی اختیار کر لی ہے، جس سے ہمیشہ مجھے ڈانٹ بھی پڑتی ہے گھر سے کہ اسی سے یہ ادب سے یا شاعری سے ہی شادی کر لیتے، تو سارا ٹائم اسی کو دینا پڑتا ہے. لیکن شاعری کو ٹائم دینا نہیں پڑتا، یہ ٹائم لے لیتی ہے، خود ٹائم لے لیتی ہے. اس کے علاوہ اچھا شاعری کے علاوہ اور اگر دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے بھی ہے تو اکثر اسی ادب پر ہی باتیں ہوتی ہیں. لیکن میرا جو گھومنے پھرنے کا مجھے بہت بڑا شوق ہے اور میں ہمیشہ گھومتا پھرتا رہتا ہوں. کبھی کسی شہر میں جاتا ہوں، کبھی کسی ملک جا کے نکلتا ہوں، کبھی کسی دوسرے شہر جا کے جاتا ہوں. گھومنے پھرنے کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے. زندگی کا کوئی یادگار لمحہ؟ ہاں، زندگی کا کوئی یادگار لمحہ ہے تو بہت ہی یادگار لمحات تو بہت سارے زندگی میں آئے. یادگار لمحہ میری زندگی کا بہت زیادہ اچھا، اب یہ کئی آپ کو اس میں دکھ یہ بھرا ہوا ہے اس میں بہت زیادہ. لیکن دیکھتے ہیں کہ خیر، میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بتاؤں تو آپ کو سناؤں گا ضرور. وہ لمحہ میں آپ کو بتاؤں گا. میں 7 کلاس میں پڑھتا تھا کہ میرے والد صاحب کا وہ انتقال ہوا اور میں ہزارہ سوسائٹی ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. تو میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو ٹیچر کلاس میں آیا. ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ اسکول میں سال میں ایک بار جو یتیم جو طلباء ہیں جن کے والد فوت ہو چکے تھے ان کو وہ یونیفارم دیتے تھے. پھر میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا 7 کلاس میں، تو ٹیچر آیا اور میرے والد کو فوت ہوئے تقریباً 3-4 دن ہی گزرے تھے. تو میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، ٹیچر آیا وہاں پر، انہوں نے یہ آ کے اونچی آواز میں انہوں نے کہا کہ اچھا جو یتیم لڑکے ہیں، میں ابھی اچھا ادب پر بھی آ جاتے ہیں. پھر ادب کس چیز کو کہتے ہیں، شاعری کس چیز کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو یتیم لڑکے وہ کھڑے ہو جائیں. تو 3 لڑکے کھڑے ہو گئے، میں نہیں کھڑا ہوا، میں آرام سے بیٹھا رہا اپنی جگہ پہ.
تو پھر میری طرف انہوں نے دیکھا کہ تم کیوں نہیں کھڑے ہو رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں تو نہیں ہوں یتیم. تو انہوں نے کہا تمہارے والد کا انتقال 4 دن پہلے ہوا تھا نا. میں نے کہا تو پھر کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہو تم؟ کیونکہ میری والدہ نے انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی. میرے والد کو فوت ہوئے اس کے دوسرے دن مجھے انہوں نے وہ بات، ابھی تک وہ بات مجھے میرے پلے باندھ کے میں نے رکھا ہوا ہے وہ جملہ ان کا. تو انہوں نے بات یہ مجھ سے انہوں نے کہی کہ دیکھو بیٹا، یتیم وہ نہیں ہوتے جن کے باپ فوت ہو جاتے ہیں. یتیم تو وہ ہو جاتے ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی ہے. جن کی ماں نہیں ہوتی ہے دراصل میں وہ یتیم ہوتے ہیں. تمہاری ماں زندہ ہے تو کبھی بھی اپنے آپ کو یتیم مت سمجھنا، کیونکہ ماں جو ہے وہ باپ کا رول بھی ادا کر سکتی ہے، لیکن باپ کبھی بھی ماں کا رول ادا نہیں کر سکتا. یہ کبھی مشکل ہے، یہ نیچر اس کو اجازت ہی نہیں دیتی. البتہ ماں اور رول دونوں، ماں اور باپ کا جو رول ہے وہ ماں بہت خوبی سے وہ دونوں رول ادا کر لیتی ہے. تو میری ماں نے کہا کہ اچھا، یہ کبھی بھی ذہن میں بات نہیں لے آنا کہ تم یتیم ہو چکے ہو، بالکل میں زندہ ہوں. تو یہ نہیں، اسی لیے میں کھڑا نہیں ہوا وہاں پہ. تو ٹیچر نے پھر بہت غصے سے ڈانٹا کہ کھڑے ہو جاؤ. پھر میں کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے ابھی تم سے کہا کہ 3 دن 4 دن پہلے بھی تمہارے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں نے کہا نہیں، میری ماں یہ کہتی ہے کہ تم نہیں ہو یتیم. تو میں نے وہ جو یونیفارم جو انہوں نے 2 لڑکوں کو دیے میں نے نہیں لیا وہ. تو میں گھر آیا تو میں نے امی کو واقعہ سنایا. تو امی نے کہا تم نے اچھا کیا، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ لوگ اگر تمہیں کہے بھی تو یہ اپنے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں بٹھانا، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گی. یہ بات ذہن میں مت بٹھانا ہے. اسے میں ہوں نا تو آگے چلتے جانا ہے، بڑھتے جانا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. تو وہ لمحہ، وہ مجھے جو عجیب لمحہ ہے وہ آج تک مجھے یاد ہے. اور پتہ نہیں وہ کانٹے کی طرح کبھی کبھی وہ لمحہ جو ہے وہ چبھتا رہتا ہے. آپ کی دلچسپی کتاب اور شاعری کی طرف کیسے بڑھا، اور آپ نوجوانوں کو کون سی کتاب تجویز کریں گے؟ ہاں، میرے والد صاحب وہ کتابیں پڑھتے تھے. ہمارے گھر میں کتابیں پڑھی رہتی تھی ہمیشہ. میرے والد صاحب کتابیں پڑھتے تھے تو وہاں سے مجھے کتابیں پڑھنے کا جو شوق ہے وہاں سے وہ زیادہ شوق پیدا ہوا میرے دل میں کتابیں پڑھنے کا. کیونکہ گھر کا جو ماحول ہے وہ گھر کے جو بچوں پر بہت زیادہ وہ اثر رکھتا ہے. اس بات کو ہم رد نہیں کر سکتے. آج کے دور کا اگر ہم مقایسہ کر لیں، موازنہ کر لیں، کمپیئر کر لیں اسے، کہ آپ یقین کر لیں ہم ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے، جس تیزی کے ساتھ ہم جدت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ہمارا معاشرہ بڑھ رہا ہے. کچے گھر پکے گھروں میں تبدیل ہو چکے ہیں. 3 فلور کے بڑے بڑے جو گھر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، کروڑوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں. وہاں بڑے بڑے جو مہمان خانے بناتے ہیں، کمرے آپ دیکھیں، اور بہت زیادہ پیسہ وہاں پر لوگ اس پر خرچ کر لیتے ہیں. تو آپ یقین کر لیں، میں آپ کو میں بالکل یقین سے میں یہ بات میں کہوں گا کہ آپ ان گھروں میں جا کے آپ شاذ و نادر کسی ایک گھر میں اگر آپ اسٹڈی روم آپ دیکھ لیں، آپ اسٹڈی روم کسی کی ذاتی لائبریری نہیں ہوگی. گھر میں 5 6 آپ کو ٹیبلٹس اور موبائل آپ کو ملیں گے، کتابیں شاید 2 بھی نہ ملیں آپ کو. اور وہاں اسٹڈی روم لازمی ہے اپنا ایک اچھے پیرنٹس کے لیے، ماں باپ کے لیے جو سب سے جو قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے اس کے لیے؟ کیا اس کی گاڑی ہے، اس کا بنگلہ ہے، اس کا کاروبار ہے؟ کیا ہے اس سب سے قیمتی جو چیز ہے اس کے لیے؟ وہ کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے. اولاد سب سے قیمتی چیز ہے. لیکن اسی قیمتی چیز کو انہوں نے معاشرے کے حوالے کیا ہوا ہے. جب آپ ایک بیج، آپ زمین میں بیج آپ جا کے بوتے ہو تو وہ بیج اچھا اس کو پانی دینے کے بعد وہ پودا بن جاتا ہے، کونپلیں پھوٹتی ہے، اس میں سے بڑا ہو کے درخت بن جاتا ہے. تو آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی کٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس کی ہر طرح آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تب جا کے آپ یہ امید آپ رکھ سکتے ہو کہ یہ مجھے کل جو ہے وہ اس سے میں اس کے حاصل بھی، یعنی پل وغیرہ، فروٹ وغیرہ میں بھی اس سے میں وہ اتار لوں گا، یہ مجھے دے گا فروٹ وغیرہ. لیکن
اولاد سے، اپنی اولاد سے، پھر ہمارے جو یہ پیرنٹس ہے، جو یہ والدین ہے، پتہ نہیں وہ اپنی اولاد سے پھر بڑا آدمی بننے کا توقع، اچھا اس کی توقع کیسے رکھتے ہیں؟ یہ صرف اسکول جا کے داخلہ کروانا اور معاشرے کے حوالے کرنا، یہ تو آپ نے اسے ماحول، پڑھنے والا ماحول دیا ہے کیا؟ ہمارے گھر میں جب بچپن میں میرے والد صاحب وہ کتابیں پڑھتے تھے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کتابوں کے ساتھ تھا، تو وہیں سے کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور کتابیں پڑھنے لگے اور اسی کا سلسلہ جاری رہا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ پروگرام کا اختتام ہم جناب یاسین ضمیر کے شعر سے کریں گے۔ میں ایک غزل آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ زندگی کب ہمارے لائق ہے، زندگی کب ہمارے لائق ہے، ٹھیک ہے بس گزارے لائق ہے، زندگی کب ہمارے لائق ہے، ٹھیک ہے بس گزارے لائق ہے، چار جانب اگر اندھیرا ہو، چار جانب اگر اندھیرا ہو، ایک دیا بھی ستارے لائق ہے، اور زندگی سے چلا نہیں جاتا، زندگی سے چلا نہیں جاتا، یہ اپاہج سہارے لائق ہے، صحن دل میں تمہاری یادوں کا، صحن دل میں تمہاری یادوں کا ایک شجر ہے جو آرے لائق ہے، صحن دل میں تمہاری یادوں کا ایک شجر ہے جو آرے لائق ہے، اور یار تم بھی کمال کرتے ہو، یار تم بھی کمال کرتے ہو، عشق کب استخارے لائق ہے، دل کی کشتی کا آ کے ساحل پر، دل کی کشتی کا آ کے ساحل پر ڈوب جانا نظارے لائق ہے، سرد آنکھوں میں اور کچھ بھی نہیں، خواب ہے اور شرارے لائق ہے، سرد آنکھوں میں اور کچھ بھی نہیں، خواب ہے اور شرارے لائق ہے، کون آخر تمہارا حسن سہے، کون آخر تمہارا حسن سہے، کون آخر تمہارے لائق ہے، کون آخر تمہارا حسن سہے، کون آخر تمہارے لائق ہے، زندگی کب ہمارے لائق ہے، ٹھیک ہے بس گزارے لائق ہے۔ بہت خوب سر، اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور شائن ٹی وی کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے محبت دی اور مجھے یہاں پر اس قابل جانا کہ مجھے بلائے یہاں پر اور مجھے اپنے خیالات